معراج جسمانی کی دلیل اللہ تبارک تعالیٰ نے ابدہی ذکر فرما کر اس حقیقت کو روشن سے روشن تر فرمایا کہ معراج صرف روح کو نہیں ہوئی بلکہ روح اور جسم کو ہوئی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث یا کلام عرب میں ایسا کوئی استعمال موجود نہیں جس سے ثابت ہو جائے کسی کی دنیائی زندگی میں اور کسی کی دنیائی زندگی میں اسے عبد کہا گیا ہو اور لفظ عبد سے صرف اور صرف روح مراد ہو، بلکہ اس کے برعکس آپ قرآن و حدیث محاورات عرب میں یہی پائیں گے۔ جب بھی کسی کو اس کی حیات ظاہری میں لفظ عبد سے تعبیر کیا گیا ہے تو اس لفظ سے روح اور جسم مراد لیا گیا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو حکم دیتا ہے فَعَصْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اے موسیٰ میرے بندوں کو رات میں لے جا۔ یہاں بھی لفظ عبد سے روح اور جسم مراد ہے، اور پھر دوسری جگہ رب تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تو نے اسے دیکھا جو رکتا ہے عبد مقدس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نماز پڑھیں۔ دیکھیے یہاں بھی عبد سے روح اور جسم مراد ہے۔ ایک اور آیت میں رب تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لما قام عبد اللہ یدو، جب کھڑا ہوا اللہ کا عبد مقدس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ اللہ کو پکارتا یعنی اس کی عبادت کرتا تھا۔ اس آیت میں بھی لفظ عبد سے جسم اور روح دونوں مراد ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسرا بعبدہ فرمایا عبد کو ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اس میں یہ حکمت ہے میرے محبوب عام عباد کی طرح عبد نہیں بلکہ وہ عبد خاص ہیں، بلکہ عبد نہیں بلکہ عبدہو ہیں۔ علامہ اقبال کیا ہی خوب فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیز دیگر اور سراپا انتظار ای منتظر، عبد دیگر عبدہو چیز دیگر اور سراپا انتظار ای منتظر۔ لیلن اسرا کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں، اس کے باوجود لفظ اسرا کے بعد لیلن فرمایا تاکہ ظاہر ہو جائے معراج تمام رات نہیں ہوئی بلکہ رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں ہوئی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مسجد حرام مکہ مکرمہ کی وہ مبارک مسجد ہے جہاں کے جس کے وسط میں بیت المقدس واقع ہے، اور مسجد اقصی بیت المقدس کی وہ مشہور مسجد ہے جو تمام انبیاء سابقین علیہ السلام کا مرکز رہی ہے۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام محبوبین باری تعالیٰ کی ذات مقدسہ سے جو برکتیں اس خطے پاک کو حاصل ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارکنا حولہ فرما کر اسی کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بارکنا حولہ فرمایا اس لیے کہ ارد گرد برکتیں ہیں، اس کے اندر تو یقیناً عظیم و جلیل برکتیں ہوں گی۔ خلاصہ یہ کہ اندر کی برکتیں ثابت ہو گئی لیکن ارد گرد ان کا ثبوت نہ ہوتا۔ حولہ فرمانے سے اس کے اندر باہر سب جگہ برکتیں ثابت ہو گئی۔ لنوریہ من آیاتنا، ان آیات سے آسمانی آیات مراد ہیں، معنی یہ ہیں ہم انہیں آسمانوں پر لے جا کر وہاں کے عجیب و غریب نشانیاں دکھائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ اس آیت مبارکہ میں اسرا اور معراج دونوں کا ذکر ہے۔ لفظ من کی تشریح میں آپ کو بتاتا چلوں، لفظ من سے یہ سمجھنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض آیتیں دکھائی گئی بعض نہیں دکھائی گئی۔ آؤ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام آیت کا علم نہ ہوا، لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا کسی طرح صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آیت مختلف قسم کی تھی، بعض کا تعلق دیکھنے سے تھا، بعض ایسی تھی جن کا تعلق سننے اور سمجھنے اور چکھنے سے تھا، جیسے صرف اقلام کا سننا اور دودھ کا چکھنا۔ اگر من
تو اس کی وجہ سے کل آیت کا بعض مراد ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جو آیت دیکھنے کے قابل ہیں وہ کل آیت بعضی ہیں، اس لیے آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ کل آیت میں سے جو آیتیں دیکھنے کی قابل تھی وہ سب ہم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے آسمان پر بلند فرمایا۔ اس صورت میں بعض آیت سے حضور علیہ السلام کا لا علمی ثابت نہ ہوئی۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا ہے۔ بعض مفسرین نے انہ کی ضمیر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف راجع کی ہے، بعض نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو راجع کیا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روح البیان میں علامہ زرخانی نے امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا، بعض مفسرین نے فرمایا یہ ضمیر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو تب بھی جائز، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو راجع کیا جائے تب بھی درست۔ تو معراج جسمانی کے متعلق اختلاف بہت سارے ہیں، اقوال ہیں۔ بعض کا قول ہے معراج روحانی طور پر خواب میں ہوئی، بعض کہتے ہیں معراج کئی دفعہ ہوئی، ایک دفعہ بیدار میں ہوئی، دیگر اوقات میں بحالت خواب میں ہوئی، بعض کہتے ہیں معراج مکہ مکرمہ میں ہوئی، بعض کے نزدیک مدینہ میں ہوئی، بعض کہتے ہیں اسرا جسمانی ہے، بعض کہتے ہیں معراج روحانی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جمہور علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد محدثین، فقہا اور متکلمین، سب کا مذہب یہ ہے کہ اسرا اور معراج دونوں بحالت بیداری اور جسمانی ہے، اور یہی حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اور عارفین کا قول ہے اسرا اور معراج بہت مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، بعض نے 34 کا عدد بھی لکھا ہے، مگر وہ سب خواب میں روحانی طور پر معراج ہوئی ہے، بجز کے ایک مرتبہ، جیسا کہ جمہور امت کا مذہب ہے، ایک مرتبہ جسم اور روح کے ساتھ معراج ہوئی ہے۔ ایک سوال کا جواب میں آپ کو دوں، جب